بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی ایک اور دعا آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں موجود ہے، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفصیلات بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے، سمجھانے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ قالو، وہ سب کہنے لگے، ربنا، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، افرغ، افرغ انڈیل دیجئے، علینا ہم پر، صبرن صبر، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیجئے، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدم، اور ہمارے قدم جما دے یعنی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین تمام کافر قوموں پر، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوموں کے مقابلے میں ہماری امداد اور نصرت عطا فرما دیں اور ان پر فتح یاب فرما دیں۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر بمحاورت ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیجئے، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوموں کے مقابلے میں ہماری امداد اور نصرت فرما دیجئے اور ہمیں فتح نصیب فرما دیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی، ترجمے کی سمجھ آ گئی سب کو انشاءاللہ۔ اب اس دعا کا پس منظر کیا ہے، یہ دعا کب مانگی گئی، کس نے مانگی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ذرا مجھے کنفرم کر دیں ترجمہ سمجھ میں آ گیا، آواز سب کو صاف آ رہی ہے، آواز میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جی ذرا کنفرم کر دیں بھائی۔ چلے الحمدللہ۔ تو کل جو ہے یہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ کل ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں جو دعا مذکور تھی اس کا ترجمہ اور تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آج دوسری دعا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے اور آیت نمبر 250 میں ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس دعا کا پس منظر کیا ہے، اس کے ایک خاص پس منظر ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دعا کب مانگی گئی تھی، کس نے مانگی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
اس دعا کو قرآن مجید میں نازل فرما کے ہمیشہ کے لیے اور رہتی دنیا تک اس کو اہم دعا قرار دیا۔ تو اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دے دی اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پار آ گئے، تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین کے رہنے والے اور وہی پلے بڑے تھے۔ بنی اسرائیل کہاں کے رہنے والے تھے؟ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، وہ بھی وہی رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ان کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کا خاندان یہاں مصر میں آ کے آباد ہو جائے۔ کچھ عرصے تک ان کی اچھی زندگی گزری، بعد میں مصر پر فرعون کی حکومت ہو گئی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کے اوپر یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ایک طرف تو لوگوں کو ہدایت دیں اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلا کر واپس ان کو اپنے اصل وطن یعنی فلسطین میں آباد کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو شکست دی اور وہ دریا میں غرق ہو گیا، اور یہ دریا کے پار صحرائے سینا میں اتر گئے، اور صحرائے سینا سے فلسطین کی طرف راستہ جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ان کو فلسطین لے جاؤ، وہاں پر ان کو آباد کرو۔ اور اس دوران فلسطین پر ایک بہت طاقتور قوم جو عمالقہ کے نام سے مشہور تھی وہ قابض تھی۔ جب وہاں جانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم فلسطین چلو اور وہاں پر تمہیں عمالقہ قوم سے جہاد کرنا پڑے گا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی طبیعت میں نافرمانی تھی، ان کے نیچر میں نافرمانی رکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا جو سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں مذکور ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، کہ تم اور تمہارا رب چلے جائیے، فقاتلا، اور وہاں پہ جا کے لڑیں، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اور کہا کہ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہاں بہت طاقتور قسم کے لوگ آباد ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکل جاتے اس وقت تک ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تب ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے جواب دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہ اے میرے پروردگار، میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر مجھے اختیار حاصل ہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہ اے اللہ، میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں، اپنے بھائی ہارون پر مجھے اختیار حاصل ہے۔ یہ لوگ نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، جب یہ لوگ وہاں نہیں جانا چاہتے تو اس کی سزا میں ان کو اس میدان تیہ میں بھٹکنا پڑے گا، ان کو کسی شہر میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوگا۔
میدان تی کو صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ سزا کے طور پہ 40 سال تک اس صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران اس صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے نائب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے نائب تھے، اور یہ وہی یوشع تھے جنہیں ساتھ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سورہ کہف میں، یہ 15ویں پارے کے آخر میں جن کا قصہ مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیار کیا اور کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑی نعمت ہے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم اللہ کے راستے میں جہاد شروع کرو۔ چنانچہ جہاد شروع ہوا اور کچھ بستیاں حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہو گئی، لیکن فلسطین کا بہت بڑا حصہ اس طاقتور قوم عمالقہ کے ہاتھ میں تھا، جن سے یہ لوگ بہت ڈرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اب تم اس عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے یہ علاقہ واپس لو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اچھا، آپ ہمارے درمیان کوئی بادشاہ مقرر کر دی، پھر ہم اس بادشاہ کی زیر نگرانی جہاد کریں گے۔ چنانچہ اس وقت کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام، اس وقت پیغمبر کون تھے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا اور حکم دیا کہ اب تم ان کی سرکردگی میں جہاد کرو، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، آیت نمبر یہ کوئی 248 یا 47 ہوگی۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے مزاج میں چونکہ نافرمانی شامل تھی، اس لیے شیروں میں ان پر بھی اعتراض کیا۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، کہنے لگی کہ یہ طالوت ہم پہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ انا يكون له الملك علينا، یہ طالوت ہم پہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ ونحن احق بالملك منه، ہم اس کے مقابلے میں سلطنت کے زیادہ حقدار ہے۔ ولم يؤت ساعة من المال، اس کے پاس اتنا زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ لیکن بالآخر شموئیل علیہ السلام نے ان کو آمادہ کیا، ان سے کہا کہ تم طالوت کے زیر نگرانی عمالقہ سے جہاد کرو۔ جب وہاں سے وہ جانے لگے تو اب دیکھنا یہ تھا کہ ان میں سے کون دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے گا، اس لیے کہ دشمن بڑے طاقتور اور قداور لوگ تھے، پہلوان قسم کے لوگ تھے۔ چنانچہ ان کی آزمائش کے لیے شموئیل علیہ السلام نے پوری لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم دریائے اردن کے اوپر سے گزریں گے، اس لیے کہ دریائے اردن کے پار فلسطین کا علاقہ آتا ہے اور اب بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اس وقت عمالقہ کے قبضے میں تھا۔ جب یہ لوگ دریائے اردن پہ پہنچے تو شموئیل علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم دریائے اردن سے پانی مت پینا، ایک دو چلو پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ اس پانی کا ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ پینا اور میری بات مان لینا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ میرا ہے، یعنی میرے لشکر میں رہنے کا وہ حقدار ہے، اور میرا ہونے کی وجہ سے میں اس کے حق میں دعا کروں گا اور وہ اس جہاد کے اندر میرا ساتھی بنے گا، اور جو میرے اس حکم کی نافرمانی کرے گا، اس دریا سے پیٹ بھر کے پانی پی لے گا، تو وہ میرا آدمی نہیں ہے۔ در حقیقت حضرت سموئیل علیہ السلام پانی پینے کو اس بات کی علامت مقرر فرمائی کہ کون میری اطاعت کرتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے کہ جنگ اور جہاد میں صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور امیر کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا دیکھنا یہ تھا کہ کون اطاعت کرنے والا ہے اور کون ثابت قدم رہنے والا ہے۔ وہ علاقے ایسے ہے کہ وہاں پانی کم یاب ہے،
اب سفر کر رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، پیاس بھی شدت سے لگی ہوئی ہے، اور درمیان میں دریا آ گیا، دریا پار کر کے دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے، لہذا کچھ پانی پی کے تازہ دم ہو جائے۔ لیکن حکم یہ آ گیا کہ تمہیں دریا سے پانی نہیں پینا۔ یہ ایک کڑی آزمائش تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، کہ جو شخص اس دریا سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور میرے لشکر میں ہے، اللہ یہ کہ ایک آدھ چلو پیاس بجھانے کے لیے پی لیا۔ اللہ بچائے کہ ان بنی اسرائیل کی سرشت اور نیچر میں نافرمانی تھی، اس لیے قرآن کریم نے کہا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، کہ سب لوگوں نے اس دریا سے خوب پانی پیا، البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کی اس ہدایت پہ ثابت قدم رہے، انہوں نے پانی نہیں پیا۔ در حقیقت یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی اور ایک تعلیم بھی تھی کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں لگا رہے، چاہے اس کی نفسانی خواہشات اس کو کسی طرف بھی بلا رہی ہو، وہ ان خواہشات کو کچل کر، ان کو پامال کر کے، ان کو پیچھے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے۔ جو یہ کرے گا اس کو فتح نصیب ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان میں سے اکثر لوگ اسی دریا کا پانی پی کر وہاں سے آگے بڑھے تو ان کے سامنے عمالقہ کا زبردست لشکر نظر آیا۔ ان کا جو سردار تھا اس کا نام جالوت تھا۔ عمالقہ لشکر کے سردار کا نام کیا تھا؟ جالوت تھا، جو بڑا قوی ہیکل تھا، بڑا طاقتور تھا۔ وہ مسلسل لوگوں کو چیلنج دے رہا تھا کہ حل من مبارز، کوئی مقابل ہے، مقابلہ کرنے والا ہے تو وہ میرے مقابلے پہ آ جائے۔ جب بنی اسرائیل کے لشکر نے یہ منظر دیکھا تو جن لوگوں نے دریا سے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بجالوت وجنودہ کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کریں، اس سے ٹکرائیں۔ لیکن جن لوگوں نے دریا سے پانی نہیں پیا تھا بلکہ شموئیل علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کی تھی، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ سامنے اتنا بڑا لشکر موجود ہے، وہ قوی ہیکل لوگ ہیں، ہتھیاروں سے مسلح ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے لشکر کے بہت سے ساتھی پھسل گئے ہیں، اب ہم تھوڑے آدمی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ارے تم ڈرتے کیوں ہو؟ فتح اور نصرت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہے، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جنہوں نے بہت سی بڑی جماعتوں پہ اللہ کے حکم سے فتح پائی۔ فتح دینے والا، نصرت کرنے والا، دشمن سے بچانے والا یہ ہتھیار نہیں ہوتے، یہ کثرت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی فتح دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دشمن سے بچانے والے ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف تو ان لوگوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں دشمن کا ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے تو اس ڈر اور خوف کو نکال دو، اس لیے کہ تم اللہ کے نام پہ نکلے ہو، اللہ کے لیے نکلے ہو۔ اگرچہ تمہاری جماعت چھوٹی ہے، تمہاری تعداد کم ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو ایک طرف لوگوں کو یہ حوصلہ دیا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت پہ غالب آنے کی مثال جو ہے غزہ و فلسطین میں دکھا دی، اسی طرح افغانستان میں بھی ہمیں یہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مانگا اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں،
ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں، کب من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت غالب آتی ہے جب آپ کی طرف سے صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے. جب آپ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے، ثابت قدمی کی توفیق ملتی ہے، پھر آپ مدد فرماتے ہیں، پھر آپ کی طرف سے کافروں کے مقابلے میں نصرت آتی ہے. تو یہاں پر جو لفظ لائے ہیں وہ یہ کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجیے. الفاظ کیا ہے؟ ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجیے. دیکھیے یہاں بھی یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے تھے کہ ہمیں صبر عطا فرما دیجیے، ہمیں صابر بنا دیجیے، لیکن ان کے بجائے یہ فرما دیا افرغ علینا صبرا، کہ ہم پر صبر انڈیل دیجیے. گویا کہ صبر ایک مشروب ہے، صبر پینے کی چیز ہے، اور پینے کی جو چیز ہوتی ہے اس کا یہ طریقہ تو یہ ہے کہ مثلا گلاس رکھا ہوا ہے، اس پہ پانی موجود ہے، اور آدمی اٹھا کر وہ پانی پی لیتا ہے، اور اس عمل میں اختیار ہے، اس لیے کہ جب گلاس میں پانی موجود ہے تو آپ اس وقت اس پانی کو پی سکیں گے جب آپ اپنے اختیار سے اس گلاس کو اٹھائیں گے اور منہ سے لگائیں گے اور گھٹ گھٹ کر پانی پی جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی وہ پانی پینا ہی نہیں چاہتا. ایک آدمی ہے وہ پانی پینا ہی نہیں چاہتا. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کو دوا پینے کا کہو تو وہ نہیں مانتے. اب وہ بچہ اپنے اختیار سے تو دوا نہیں پیے گا، اب اس دوا کو زبردستی اس کو پکڑ کے اس بچے کے منہ میں ڈیلنا پڑے گا. بالکل یہی معاملہ اس دعا کے اندر مانگا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم کمزور ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اے اللہ آپ ہم پر زبردستی صبر ڈیل دیجئے. اس لیے ہم اپنے اختیار سے صبر کا گھونٹ نہیں پینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سامنے کا منظر بڑا ہولناک نظر آ رہا ہے. بڑی طاقتور اور قداور قوم ہمارے سامنے ہے، ہم میں مقابلہ کرنے والے تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، ہمیں خود سے صبر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ ہم پر صبر انڈیل دیجئے. بات سمجھ آ گئی؟ وہ صبر کیا چیز ہے جس کو جنگ سے پہلے مانگا کہ ہم پر انڈیل دیجئے گا. عام طور پہ صبر کے معنی یہ کیے ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو انسان اس پہ کوئی جزا فضا نہ کرے، گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے. لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں صبر بہت وسیع چیز ہے. یہ صبر بہت وسیع چیز ہے. وہ یہ کہ انسان اپنی نفسانی خواہش اور نفسانی جذبات سے لڑ کر زبردستی ان پر قابو پائے. انسان اپنی نفسانی خواہش اور نفسانی جذبات سے لڑ کر زبردستی ان پر قابو پائے، اس کا نام صبر ہے. انسان اپنی نفسانی خواہشات، نفسانی جذبات سے لڑ کر زبردستی ان پہ قابو پانا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. مثلا دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ فلاں ناجائز چیز کو دیکھوں، لیکن زبردستی اس پر روک عائد کر کے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس کو نہیں دیکھوں گا. یہ صبر ہے. جیسا کہ ابھی بنی اسرائیل کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سفر کی حالت میں ہے، پیاس شدید لگ رہی ہے، دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے. اس وقت دل کی خواہش یہ تھی کہ خوب جم کے پانی پیو، لیکن جن لوگوں کو روکا گیا تھا اور جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کو پامال کر کے اس کو روند کر اپنے آپ کو پانی پینے سے روکا. یہ ان کا صبر تھا. تو اسی طرح جب ہم دشمن کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے ٹکر لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے طاقتور ہے، قوی ہیکل لوگ ہیں، یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے. اور اس وقت جالوت میدان میں چیلنج دیتا پھر رہا ہے کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، لیکن کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہے. ایسی حالت میں عافیت اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، لیکن اے اللہ نفس کی اس خواہش کے مقابلے میں اس کو پامال کر کے ڈٹ جانے کی ہمیں طاقت دیجیے، صبر ہم پر انڈیل دیجیے. اور جب آپ ہم پر صبر انڈیل دیں گے اور زبردستی ہم پہ صبر ڈال دیں گے، اس کے نتیجے میں وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا،
ہمیں دشمن کے مقابلے کے وقت ثابت قدم رکھیے، اس لیے کہ جب صبر آئے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو ثابت قدمی آئے گی، اور جب ثابت قدمی آئے گی تو پھر دشمن چاہے کتنا بڑا طاقتور ہو، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور جب ہم ثابت قدم ہوں گے تو اے اللہ آپ کی مدد آئے گی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کے دلوں میں ڈالی اور انہوں نے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ جب ایک طرف انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا کہ نہر سے پانی نہیں پینا، انہوں نے اس کو پورا کیا، نہر سے پانی نہیں پیا، اور دشمن سے مقابلے کے لیے آ کھڑے ہوئے اور ہم سے مدد مانگی، ہم سے صبر مانگا، ہم سے ثابت قدمی مانگی اور ہم سے نصرت مانگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داود جالوتا، انہوں نے اللہ کے حکم سے اتنے بڑے طاقتور دشمن کو شکست دے دی، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کو کس طرح قتل کیا؟ قرآن مجید نے یہاں تفصیل بیان نہیں فرمائی، البتہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جالوت بہت بڑا پہلوان تھا، 3 دن سے مبارز طلبی کے لیے میدان جنگ میں چکر لگا رہا تھا، یعنی اپنے مقابلے کی دعوت دے رہا تھا کہ کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے۔ پہلے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی اس میں عام جنگ شروع ہونے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے۔ ایک آدمی لشکر سے نکلتا اور دوسرے لشکر کو مقابلے کی دعوت دیتا کہ میرے مقابلے کے لیے کوئی آئے، اس کو مبارزت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال 3 دن سے یہ مبارزت کر رہا تھا، لیکن یہ اتنا قوی ہیکل آدمی تھا، اتنا زبردست آدمی تھا، اس کے پاس جو ہتھیار تھے وہ دیکھنے میں اتنے قاتل لگ رہے تھے کہ اس کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے جا کر اس کا مقابلہ کرے۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان کے 3 بڑے بھائی بنی اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں شریک تھے، اور یہ چونکہ نوعمر تھے اس لیے اپنے والد کی خدمت کے لیے گھر میں مقیم تھے۔ جب جنگ کو 3 دن گزر گئے تو ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ تمہارے 3 بھائی لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تم جاؤ ان کی خبر لے آؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ چنانچہ یہ اپنے بھائیوں کی خبر لینے کے لیے وہاں پہنچے، لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت میدان میں چکر لگا رہا ہے، مبارزت طلب کر رہا ہے، بڑکیاں مار رہا ہے کہ کوئی آئے میرے مقابلے کے لیے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اس کے مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تو ان کو غیرت آئی کہ اتنی دیر سے یہ آوازیں لگا رہا ہے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ تو طالوت جو بادشاہ تھے ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کے مقابلے کے لیے چلا جاؤں۔ طالوت نے ان سے کہا کہ تم نوجوان آدمی ہو، یہ پرانا کھلاڑی ہے، دیکھ لو۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بس آپ اجازت دے دیں۔ چنانچہ طالوت نے اجازت دے دی اور یہ بڑا سا پتھر اٹھا کر جالوت کے مقابلے کے لیے گئے اور بسم اللہ پڑھ کے وہ پتھر زور سے جالوت کو مارا، اور اتنے زور سے مارا کہ اللہ تعالیٰ نے جالوت کو وہی ڈھیر کر دیا، اور وہ پتھر جالوت کے سر پہ لگا اور وہی ڈھیر ہو گیا۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے خاص طور پہ اس کا ذکر فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کہ داود نے جالوت کو قتل کیا۔ تو پس جالوت کا قتل ہونا تھا کہ اس کی فوج میں، پوری فوج میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شموئیل علیہ السلام اور طالوت کو عمالقہ پہ فتح عطا فرما دی۔ تو بہرحال یہ وہ دعا ہے جو اس سارے پس منظر میں سکھائی گئی تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیجئے، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما دیجئے۔ تو اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے، جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے۔
ہوتا یہ کہ بندہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا بلکہ الٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے نجات دے دو، حالانکہ بندے کا کام یہ ہے کہ جتنی اس کی طاقت ہے وہ صرف کر لے، اور وہاں طاقت یہ تھی کہ دریا سے پانی نہ پیتے اور دریا پار کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے کڑے ہو گئے، لہذا قدم آگے بڑھائے اور ایک منزل کی طرف چلے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے حصے کا کام کر لیا کرو، اور اب میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں۔ تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اب میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں۔ یہ تو جنگ اور جہاد کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل عمالقہ سے زیادہ طاقتور لوگ پوری دنیا میں ہم پر مسلط ہے، ہم نے ان کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں لیکن بس بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ تو اپنے حصے کا کام کیے بغیر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ بچائے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمل ایسا ہے جیسے ایک آدمی دوڑتا ہوا مغرب کی طرف جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے مشرق میں پہنچا دیجیے۔ یہ دعا نہیں ہے بلکہ مذاق ہے۔ تو اس مکمل واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ تم اپنے حصے کا کام کر لو۔ تم کیا کرو بھائی؟ اپنے حصے کا کام کر لو اور پھر مجھ سے مانگو۔ تو بہرحال یہ تو جہاد کا موقع تھا، اور ایک جہاد وہ ہے جو ہم ہر وقت اپنے نفس سے کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ نفس ہمارا بہت موٹا ہو چکا ہے، یہ ہمارا نفس جو ہے جالوت بنا ہوا ہے، یہ ہمیں حرام اور ناجائز کاموں کی طرف ابار رہا ہے، یہ نفس ہماری نظروں کو خراب کر رہا ہے، یہ ہماری زبان کو خراب کر رہا ہے، ہمارے کانوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے دلوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے دلوں میں خواہش پیدا کر رہا ہے، خراب جذبات ابار رہا ہے، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہے، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نفسانی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو اپنی نگاہ کو بچاؤ، اپنی زبانوں کو بچاؤ، گالم گلوچ نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تو جواب میں یہ ملتا ہے کہ صاحب ہم تو اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں، یہ معاشرہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ہم اس معاشرے سے کیسے لڑیں؟ گویا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، یعنی اس جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ارے بھائی، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو کیا تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے؟ کیا تم یہ ارادہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج سے میں اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے اقدامات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا ارادہ کرتا ہوں؟ ارادہ تو کر لو، اور ارادہ کر کے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اے اللہ ماضی میں جو ہوا وہ ہو گیا، اس کو معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور کہو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈیل دیجئے، یعنی نفسانی خواہشات سے جنگ کرنے کی طاقت عطا فرما دیجئے۔ ہم نے یہ ارادہ تو کر لیا کہ ہم ان نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے، گناہ نہیں کریں گے، لیکن جب نفس اور شیطان کے لشکر سے مقابلہ ہوا، اس ماحول میں پہنچے جہاں نگاہوں کو پناہ نہیں، کانوں کو پناہ نہیں، تو ڈگمگا گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سے یہ دعا مانگو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسے ماحول میں صبر ڈیل دیجئے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے کہ ہم نفس و شیطان کے لشکروں سے گھبرا کر کہیں پھسل نہ جائے۔ اور یہ نفس امارہ وہ شیطان در حقیقت کافر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو نفس امارہ ہے، اسی طرح جو شیطان ہے، یہ حقیقت میں کافر قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے کہ ہم ثابت قدم رہیں، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد کرو گے، قدم آگے بڑھاؤ گے، تو پھر یہ کہ تم اللہ کے حکم سے
نفس کے تقاضوں کو بھی شکست دو گے، شیطان کو بھی شکست دو گے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داود جالوتا، پھر داود جالوت کو قتل کر دے گا۔ یعنی یہ شیطان اور نفس کی خواہشات جو تم میں بھاری بھرکم نظر آ رہی ہے، یہ سب ڈیر ہو جائیں گی۔ بہرحال تو یہ اس دعا کا پس منظر تھا جو آپ سب کے سامنے تفصیل سے عرض کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کو کسی ایسی جگہ پہ جانے کا یا بازار میں جانے کا ارادہ ہو جہاں اس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں کہیں پھسل نہ جاؤں، تو جانے سے پہلے یہ دعا مانگے، راستے بھر مانگتا جائے۔ مثلا وہ ایک ایسے مجمع میں جا رہا ہے جہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہاں میری نگاہیں بھٹک جائیں گی، میری زبان پھسل جائے گی، تو جانے سے پہلے اور سارے راستے میں یہ دعا مانگتے چلے جاؤ کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائیں گے، ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اور جب یہ عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں یا تو اس گناہ سے نجات مل جائے گی، یا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے، یا مغفرت فرما دیں گے۔ ان تینوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو جائے گی۔ تو یہ صبر بہت بڑی زبردست چیز ہے۔ آخرت میں ایمان والوں کو جو جنت ملنے والی ہے وہ صبر ہی کے نتیجے میں ملنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دہر آیت نمبر 12 میں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے اس صبر کو مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم نفس اور شیطان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ اپنے نفس پر زبردستی کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کو حدیث شریف میں شہر الصبر بھی کہا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اور جس طرح وہاں بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ دریا سے پانی مت پینا، اسی طرح رمضان المبارک میں تم سے کہا جا رہا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی مت پینا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے صبر، استقامت اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ مانگتے رہیں۔ صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے مانگے کہ اے اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ اپنی رحمت سے اس کو ہم سے دور فرما دیں، امت مسلمہ کے حالات بہتر بنا دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کے حالات بہتر بنا دیجئے، ساری امت مسلمہ کے حالات بہتر بنا دیجئے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب اور آلام کا شکار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں برسر پیکار ہے۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ دل کھول کر اللہ تبارک و تعالی سے وہ بات کہہ دیجئے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، انت ارحم الراحمین الى من تکلنی الى عدو یتجہمنی ام الى قریب ملکتہ امری۔ اے اللہ، اب ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ دل سوزی کے ساتھ، درمندی کے ساتھ دعا کر لو۔ کیا بعید ہے کہ تمہاری دعائیں بھی امت مسلمہ کی نجات اور فلاح کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کی یہاں بیٹھنے کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما کہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان بنا. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رمضان کے انوارات اور برکات ہمیں نصیب فرما. یا اللہ قرآن مجید کے انوارات اور برکات ہمیں نصیب فرما. رمضان اور قرآن مجید کے انوارات اور برکات سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. زیادہ سے زیادہ طاعات کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ معصیت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی معصیت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے کو آپ کی رضا کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری جن احباب کا انتقال ہو چکا ہے، ہماری جن اساتذہ کا انتقال ہو چکا ہے، ہماری جن اعزاء اقارب کا انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہمارے اوپر نہ تو حقوق اللہ میں سے کوئی ہو، نہ حقوق العباد میں سے ہو. یا اللہ ہم سارے حقوق ادا کر چکے ہوں، اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کر چکے ہوں اور لوگوں کے بھی حقوق ادا کر چکے ہوں، تو ایسی حالت میں ہمیں موت دینا. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہمیں ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک خاندان کے اعلیٰ اور صالح رشتے نصیب فرما. یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا. یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا. یا اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہے، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، یا اللہ انہیں سکون نصیب فرما. یا اللہ انہیں محبت نصیب فرما. یا اللہ زوجین کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا، ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. یا اللہ ایک دوسرے کو کے لیے سکون کا ذریعہ بنا اور ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اور ان کی ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ہمارا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ بار بار نصیب فرما. یا اللہ بار بار ہمیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما. یا اللہ جن پر حج فرض ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہے، یا اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان بنا، وسائل کے لیے اسباب پیدا فرما. یا اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان بنا. حج یا اللہ ان کے لیے حج کرنا آسان بنا. یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص فلسطین میں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ جو باقی ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو جو دعائیں ہم نے مانگی ہے، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا. یا اللہ آپ ہی ہماری ضروریات اور حاجات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. یا اللہ آپ ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ
ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، یا اللہ ان کو وسیع اور عریض گھر بہترین تمام وسائل کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے، یا اللہ ہر ایک کو بہترین سواری نصیب فرما، تمام وسائل کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ حلال رزق وافر مقدار میں عزت اور احترام کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں نسلوں کی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ جن چیزوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں جن جن افراد نے جو جو دعائیں مانگی ہے، اگر ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اللہ ان کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں مہارت تامہ نصیب فرما، ان کا صحیح فہم نصیب فرما، اور ہمیں ان کی ایسی خدمت نصیب فرما جو قیامت تک امت کی ضروریات کے لیے ضروریات پوری کر سکے، جو قیامت تک امت کے لیے فائدہ مند اور مفید ہو اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ ہمیں ایسا دینی ادارہ اور مرکز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما جو عالم اسلام کے لیے مرکز رشد اور ہدایت بن سکے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بن سکے۔ یا اللہ جس کے انوارات، جس کے فیوز اور برکات قیامت تک قائم دائم رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، عمل مقبول نصیب فرما، رزق واسع نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا ورزقا واسعا۔ یا اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ مناجات مقبول میں، حزب العظم میں اور حسن حسین میں جو جو دعائیں مانگی گئی ہے، جو جو دعائیں لکھی گئی ہے، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ یا اللہ جب مرنے کا وقت قریب ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔